بارش کی بوندیں جیسے زمین پر نہیں بلکہ اس کے دل پر گر رہی تھیں۔ وہ لڑکی جس کا نام حیا تھا، یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے بارش کے ساتھ ساتھ اپنی قسمت کے سوال بھی بھیج رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو امید کے ساتھ جنم لیتی ہے، اور اس کے لبوں پر وہ خاموشی جو دکھ کے ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ اس دن اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک اجنبی اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے تکلیف دہ باب بننے والا ہے، وہ اجنبی جو آگے جا کر اس کا سب کچھ چھین بھی لے گا اور لوٹا بھی دے گا۔ احمد یونیورسٹی کا مشہور، خوش مزاج اور سب کی توجہ کا مرکز لڑکا، جس کے لبوں کی مسکراہٹ کتنے ہی دلوں کی دھڑکنیں تیز کر دیتی تھی، مگر اسے کبھی احساس نہیں تھا کہ ایک دن وہ مسکراہٹ کسی ایک دل کے سکون کی وجہ بھی بن جائے گی۔ حیا نے اسے پہلی بار اس دن دیکھا جب وہ لائبریری سے نکل رہی تھی، ہاتھوں میں کتابیں تھیں، اچانک پھسل گئی اور ساری کتابیں زمین پر بکھر گئیں۔ احمد نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا، اور جیسے ہی ان کی نگاہیں ملے، ایک پل کے لیے وقت تھم گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نہ کوئی بولا، نہ کوئی ہنسا، مگر خاموشی میں سب کچھ کہہ دیا گیا۔ احمد کے ہاتھ سے کتاب لیتے ہوئے حیا نے دل ہی دل میں کچھ محسوس کیا جو لفظوں سے زیادہ گہرا تھا، جیسے دل نے دل سے کوئی وعدہ کر لیا ہو، مگر عقل نے خاموشی سے اسے ٹوک دیا کہ یہ سب فرم نظر ہے۔ اگلے دن کلاس میں احمد نے اسے پہلی قطار میں دیکھا۔ وہ سر جھکائے لیکچر نوٹ کر رہی تھی، مگر احمد کی نظریں مسلسل اس پر تھیں۔ اس کے چہرے کی سادگی، آنکھوں کی گہرائی اور لہجے کی نرمی سب اسے کسی انجانی دنیا میں لے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا، پہلے سلام، پھر مسکراہٹ، اور پھر چپکے سے دل کی باتیں۔ احمد جو ہمیشہ ہنسی مذاق میں رہتا تھا، اب اکثر خاموش رہنے لگا، اور حیا جو کبھی کسی پر اعتماد نہیں کرتی تھی، اب اس سے بات کیے بغیر دن ادھورا لگتا۔ دونوں کے درمیان کچھ ایسا رشتہ بن گیا تھا جس کا نام دونوں کو خود بھی نہیں معلوم تھا، کبھی ضد، کبھی احساس، کبھی مسکراہٹ، کبھی آنسو، مگر محبت تھی کہ روز بروز گہری ہوتی جا رہی تھی۔ احمد نے ایک دن حیا سے کہا، تم جانتی ہو حیا، تم میری زندگی کا وہ سکون ہو جس کے بغیر شاید میں ادھورا ہوں۔ اور حیا نے نظریں جھکا کر کہا، اور تم میری بے چینی کی وجہ بھی۔ دونوں ہنس دیے، مگر ان ہنسیوں کے پیچھے ایک خوف چھپا تھا، بچھڑنے کا، کھو جانے کا۔ وقت نے جیسے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ ایک دن احمد کی زندگی میں ایک حادثہ ہوا۔ اس کے والد کے کاروبار میں بڑا نقصان ہوا۔ احمد کو شہر چھوڑنا پڑا۔ وہ گیا تو وعدہ کر کے گیا کہ واپس آ کر سب ٹھیک کرے گا، مگر حیا کے لیے وہ دن قیامت بن گیا۔ فون کالز بند، میسیجز کا جواب نہیں، اور اس کی یادیں ہر پل اذیت دیتی رہیں۔ حیا نے انتظار کیا، دن مہینوں میں بدلے، مگر احمد نہ آیا۔ اس کی خاموشی نے حیا کو توڑ دیا۔ وہ جو کبھی مسکراہٹ تھی، اب خاموشی بن گئی۔ وہ یونیورسٹی کے وہی راستے اب بھی طے کرتی تھی، مگر اس کے قدموں میں اب وہی چمک نہیں تھی۔ دل جیسے یقین اور امید کے درمیان لٹک گیا تھا۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اچانک وہ واپس آیا، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی شوخی نہیں تھی، آنکھوں میں تھکن تھی، اور دل میں وہ بوجھ جو کسی کہانی کے ادھورے پن سے جنم لیتا ہے۔ جب حیا نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احمد نے آگے بڑھ کر کہا، میں تم سے دور تھا مگر تم میرے ہر لمحے میں تھی۔ حیا نے کہا، تم میرے ہر دکھ میں تھے مگر میرے ساتھ نہیں تھے۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے کربناک تھا، مگر محبت کبھی مر نہیں سکتی، وہ صرف چھپ جاتی ہے، وقت کے پردوں میں، تکلیفوں کے پیچھے۔ احمد نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ حالات نے اسے اتنا بے بس کر دیا کہ وہ واپس آ نہیں سکا، مگر آج وہ آیا ہے صرف ایک سوال لے کر، کیا تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ حیا نے تھوڑا خاموش رہ کر کہا، محبت تو کبھی ختم ہی نہیں ہوئی احمد، بس انتظار تھک گیا تھا۔ یہ سن کر احمد نے آنکھیں بند کر لی، جیسے زندگی کا سب سے بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ دونوں ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، بارش ان کے بیچ کی دوری کو دھو رہی تھی۔ وہ خاموشی جس نے برسوں جدائی میں سب کچھ چھپا رکھا تھا، آج بول اٹھی تھی۔ احمد نے حیا کا ہاتھ تھاما، اگر وقت نے ایک موقع دیا تو میں تمہیں کبھی لاہے گا نہیں۔ اور حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تم سے شکایت بھی نہیں کروں گی۔ اس لمحے فضا میں وہ نمی، وہ خوشبو اور وہ احساس بھر گیا جو صرف سچی محبت میں ہوتا ہے۔ وقت تھم گیا، اور ان کے بیچ وہ خاموش وعدہ ہوا جو الفاظ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، مگر قسمت ابھی ان سے کھیلنے والی تھی۔
کیونکہ محبت کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا، اور احمد کے ماضی کا ایک راز اب ان کی محبت کو آزمائش کے دہانے پر لے آنے والا تھا۔ رنگ پکڑنے لگی تھی۔ احمد کی واپسی نے حیا کے دل میں وہ امید جگا دی تھی جو کبھی مر چکی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک خوف چھپا تھا، وہی خوف کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو، کہیں یہ سب دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ احمد اب پہلے والا احمد نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں، مگر اس کے لہجے میں ایک نرمی تھی، جیسے ہر بات معافی مانگتی ہو۔ اس نے حیا سے کہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت رلایا، مگر یقین کرو حیا، ہر آنسو میرے سینے میں خنجر بن کر لگا تھا، میں خود کو سزا دے رہا تھا تم سے دور رہ کر۔ حیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے دل چاہ رہا ہو کہ سب مان لے، مگر عقل اب بھی محتاط تھی، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ محبت کبھی کبھار سب کچھ نہیں ہوتی، وقت اور حالات بھی کچھ معنی رکھتے ہیں۔ احمد نے اس دن اسے اس جگہ لے گیا جہاں وہ پہلی بار ملے تھے، لائبریری کے باہر، وہی بینچ، وہی درخت، وہی خاموشی، مگر اس بار فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ حیا نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے احمد تم صرف خواب ہو جو ہر بار میری نیندوں سے جاگنے سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے۔ احمد نے مسکرا کر کہا، اگر خواب ہوں تو مجھے جاگنے مت دینا حیا، کیونکہ تم میری حقیقت ہو۔ دونوں کے درمیان لمحے ٹھہر گئے، مگر اچانک ایک آواز نے اس خاموشی کو توڑ دیا، احمد۔ وہ ایک لڑکی تھی، سفید لباس میں، چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں سوال۔ احمد چونکا، حیا نے حیرت سے دیکھا، احمد کے لب ساکت ہو گئے، جیسے زبان کو لفظ نہ ملے۔ لڑکی قریب آئی اور بولی، تم یہاں ہو احمد؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، تم جانتے ہو تمہارے بغیر میں کہاں جاؤں گی؟ حیا نے الجھ کر احمد کی طرف دیکھا۔ احمد نے بمشکل کہا، یہ عائلہ ہے، میری منگیتر تھی۔ یہ سن کر جیسے حیا کے پیروں تلے زمین نکل گئی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر کچل دیا ہو، آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ احمد نے آواز دی، حیا سنو میری بات، مگر اس کی آواز بارش میں دب گئی۔ وہ لمحہ احمد کی زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا، کیونکہ اس راز نے جسے وہ چھپانا چاہتا تھا سب کے سامنے آنا تھا۔ عائلہ اس کی ماضی کی کہانی تھی، وہ اس کی زندگی میں تب آئی تھی جب اس کے والدین نے اس کی منگنی طے کی تھی، مگر احمد کا دل کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کر سکا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا تھا تاکہ کسی کو دکھ نہ دے، مگر قسمت نے اسے پھر اسی موڑ پر لا کھڑا کیا۔ اس رات حیا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، بارش کی بوندیں کھڑکی پر گرتی رہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو۔ وہ سوچتی رہی، کیا میں ہمیشہ کسی کی کہانی میں ادھورا کردار ہی بنوں گی؟ اس نے احمد کو بھولنے کی کوشش کی، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا، اس کی یادیں جیسے سانسوں کے ساتھ جڑی تھیں۔ اگلے دن یونیورسٹی میں سب کچھ بدل گیا۔ احمد نے بہت کوشش کی کہ وہ حیا سے بات کر سکے، مگر وہ ہر بار خاموشی سے گزر جاتی، جیسے وہ کبھی جانتی ہی نہ ہو۔ احمد کی حالت بگڑنے لگی، وہ خود سے لڑ رہا تھا، ایک طرف عائلہ کا دباؤ، دوسری طرف حیا کی خاموش نفرت۔ وہ تڑپتا رہا، مگر کچھ کر نہیں سکا۔ ایک دن احمد نے ہمت کر کے حیا کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ حیا کی ماں نے کھولا۔ احمد نے ادب سے کہا، آنٹی، میں حیا سے صرف ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اگر وہ مجھے معاف نہ کرے تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ حیا کمرے سے باہر آئی، چہرہ پھیکا، آنکھوں کے گرد سوجن۔ احمد نے کہا، حیا میری بات پوری سنو، وہ لڑکی عائلہ وہ میرا ماضی تھی، میری مجبوری نہیں، میرے والدین کا فیصلہ تھا، میں نے کبھی اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ میں تمہیں چھوڑ کر گیا تو صرف اس لیے کہ میں اسے بھی تکلیف نہ دوں، مگر میں تمہیں کبھی نہیں بھولا۔ حیا نے دھیرے سے کہا، پھر تم نے مجھے کیوں اندھیرے میں رکھا احمد؟ محبت میں اگر ایک راز بھی ہو تو وہ زہر بن جاتا ہے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، میں ڈرتا تھا کہ اگر تم جان گئی تو مجھ سے نفرت کرو گی۔ حیا نے آنسو پوچھ کر کہا، احمد محبت میں نفرت نہیں آتی، مگر جب بھروسہ ٹوٹ جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور احمد وہیں سڑک پر کھڑا رہ گیا۔ بارش پھر شروع ہو گئی تھی، جیسے قدرت بھی ان دونوں کے درد میں رو رہی ہو۔ کچھ دن گزرے، احمد کی طبیعت بگڑ گئی، وہ بخار میں مبتلا رہا، یونیورسٹی نہیں گیا۔ حیا بھی خاموشی سے سب دیکھتی رہی، دل چاہتا تھا کہ جا کر اس کی خبر لے، مگر انا آڑے آتی رہی۔
ایک دن احمد کا دوست زین آیا اور بولا، حیا، احمد ہسپتال میں ہے، تمہیں بلایا ہے، کہتا ہے اگر وہ تمہیں نہ دیکھ سکا تو شاید آنکھیں کھول نہ سکے۔ حیا کا دل کانپ گیا، وہ فوراً ہسپتال پہنچی۔ احمد سفید بستر پر بے جان سا لیٹا تھا، چہرہ زرد، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے وہ اسے آتے دیکھ رہا ہو۔ حیا کے آنسو بہہ نکلے، اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم پاگل ہو احمد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ احمد نے کمزور آواز میں کہا، تم سے دوری میری سزا تھی، مگر اب شاید میرا نصیب یہی ہے کہ تمہیں آخری بار دیکھوں۔ حیا نے رو کر کہا، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی، تمہارے بغیر میری دنیا ادھوری ہے۔ احمد نے آنکھیں بند کر کے کہا، تو وعدہ کرو حیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوگی۔ اس نے ہلکے سے سر ہلایا اور احمد کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لمحے وقت جیسے رک گیا، احمد کی سانسیں تھم سی گئیں، نرسیں بھاگتی آئیں۔ حیا چیخ اٹھی، احمد، آنکھیں کھولو، تم مجھ سے وعدہ کر کے جا نہیں سکتے۔ مگر احمد بے حس پڑا رہا، آنسو حیا کے رخساروں پر بہتے گئے، کمرہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، بولا، خطرہ ٹل گیا ہے، احمد کو ہوش آ جائے گا۔ حیا نے سجدے میں گر کر شکر ادا کیا اور دل میں کہا، اگر محبت میں جان دینے کی حد ہے تو میں وہ بھی قبول کرتی ہوں، مگر احمد کو اب کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ احمد کو ہوش آیا تو اس نے پہلا لفظ کہا، حیا۔ وہ مسکرا کر بولی، ہاں احمد، تمہاری حیا یہی ہے، تمہاری زندگی بن کر۔ دونوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے، مگر دل کے اندر اب بھی وہ خوف تھا کہ کیا قسمت واقعی ان کے حق میں ہوگی، کیونکہ آئلہ ابھی بھی ان دونوں کے درمیان موجود تھی، اور اس کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو اب اس محبت کو تباہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد احمد اور حیا کے درمیان وہ خاموش محبت پھر سے زندہ ہونے لگی تھی۔ دونوں نے دل ہی دل میں وعدہ کر لیا تھا کہ اب کوئی غلط فہمی، کوئی فاصلہ ان کے درمیان نہیں آئے گا، مگر قسمت جیسے انہیں سکون دینے کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ ہر لمحہ کوئی نیا امتحان، کوئی نیا زخم ان کی راہ میں کھڑا تھا۔ احمد اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور خاموش ہو گیا تھا، وہ ہر لمحہ حیا کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں پیدا کرتا، مگر حیا کے دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک ڈر چھپا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ آئلہ ابھی کہانی سے نکلی نہیں، اور وہ درست سوچتی تھی، کیونکہ آئلہ اب انتقام کے جذبے میں جل رہی تھی۔ وہ احمد کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ نفرت تھی جو ٹوٹی محبت سے جنم لیتی ہے۔ وہ روز حیا کو دیکھتی، اس کے چہرے پر وہ سکون دیکھ کر اس کا دل جل اٹھتا۔ وہ خود سے کہتی کہ احمد میرا تھا، اور میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ ایک دن احمد یونیورسٹی میں کسی کام سے آیا تو آئلہ نے موقع دیکھ کر اس کے پاس آ کر کہا، کیا اتنے برسوں کی قربت کچھ معنی نہیں رکھتی احمد؟ تم نے ایک اجنبی لڑکی کے لیے سب کچھ بھلا دیا۔ احمد نے سرد لہجے میں کہا، آئلہ، میں نے تمہیں کبھی خواب میں بھی اپنا نہیں سمجھا، اور اگر تم سمجھتی ہو کہ محبت زبردستی حاصل کی جا سکتی ہے تو تم غلط ہو۔ یہ سن کر آئلہ کے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے خود سے کہا، ٹھیک ہے احمد، اب تمہیں احساس دوں گی کہ محبت کا دکھ کیسا ہوتا ہے۔ چند دن بعد حیا کو ایک انجان نمبر سے پیغام ملا، جس میں کچھ تصویریں تھیں، احمد اور آئلہ کی ایک ساتھ پرانی تصویریں، اور ایک میسج لکھا تھا، یہ ہے تمہارا سچا محبوب۔ حیا کے ہاتھ کانپ گئے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ وہ خود سے کہتی رہی، نہیں احمد، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ احمد اس وقت اس کے گھر آنے والا تھا، مگر حیا نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے میسج بھیجا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم جا سکتے ہو۔ احمد حیران رہ گیا، اس نے بار بار پوچھا، کیا ہوا حیا؟ تم اچانک خاموش کیوں ہو گئی؟ مگر کوئی جواب نہیں۔ وہ پریشان ہو کر واپس گیا، دل میں ایک بے چینی، ایک گھٹن۔ اگلے دن یونیورسٹی میں حیا نے احمد کو دیکھا، مگر نظریں چارا لے۔ احمد نے راستہ روکا، اے حیا، کیا ہوا؟ میری غلطی کیا ہے؟ وہ ٹھنڈی آواز میں بولی، غلطی عادت۔ احمد الجھ گیا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ حیا نے فون نکالا، تصویریں دکھائیں، یہ سب کیا ہے احمد؟ تم کہتے تھے تم نے اسے دل سے نہیں چاہا، مگر یہ تصویریں، یہ مسکراہٹیں، یہ سب جھوٹ تھا۔ احمد کے چہرے پر حیرت چھا گئی، یہ سب پرانی باتیں ہیں حیا، تب میں مجبور تھا، مگر میں نے کبھی اسے دل سے نہیں چاہا۔
حیا نے کڑوی ہنسی کے ساتھ کہا، اور میں اب تمہاری مجبوری بن گئی ہوں شاید۔ احمد نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، تم چاہو تو سزا دے دو، مگر میری بات پر یقین کرو، میرا دل صرف تمہارا ہے۔ حیا نے نظریں چارا لے، محبت میں شک آ جائے احمد تو محبت مر جاتی ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ احمد نے ہاتھ بڑھایا مگر اس نے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ رات احمد کے لیے اذیت بھری تھی۔ وہ بارش میں بھیگتا ہوا سڑکوں پر چلتا رہا، خود سے کہتا، میں نے کیا بگاڑا؟ کیوں میری محبت ہر بار آزمائش بن جاتی ہے؟ دوسری طرف آئلہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، ہونٹوں پر فخر بھری مسکراہٹ۔ اب دیکھتی ہوں حیا، تم کیسے احمد پر یقین کرتی ہو۔ مگر تقدیر کے کھیل بھی نرالے تھے۔ اگلے دن احمد کے دوست زین نے آئلہ کی باتیں سن لیں۔ وہ فوراً احمد کے پاس آیا اور ساری حقیقت بتا دی کہ آئلہ نے ہی وہ تصویریں پرانی تاریخ کے ساتھ حیا کو بھیجی تھیں۔ احمد کے چہرے پر دکھ اور غصہ ایک ساتھ آیا۔ اس نے کہا، میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس نے میری محبت کو بدنام کیا ہے۔ وہ سیدھا حیا کے گھر گیا، دروازہ بجایا، حیا، دروازہ کھولو، مجھے تمہیں سچ بتانا ہے۔ حیا نے دروازہ کھولا، چہرہ آنسوؤں سے تر۔ احمد نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، آئلہ نے تمہیں گمراہ کیا، زین نے خود سنا ہے، وہ تصویریں پرانی ہیں، تمہارے آنے سے پہلے کی، تم سے ملنے کے بعد میری دنیا میں صرف تم ہو۔ حیا کے چہرے پر حیرت، ندامت اور خوشی ایک ساتھ چھا گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تم پر شک کر کے غلط کر گئی احمد، مگر تم بھی مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ احمد نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ میرا ماضی ہمارے حال کو نہ برباد کر دے۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا کہ احمد، اگر محبت سچی ہو تو ماضی کبھی دیوار نہیں بنتا۔ میں تم سے ناراض نہیں، مگر ایک وعدہ کرو کہ اب کوئی راز نہیں رکھو گے۔ احمد نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، میں وعدہ کرتا ہوں، اب ہر سانس تمہاری امانت ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، جیسے وقت تھم گیا ہو، مگر فضا میں اب بھی ایک بے چینی تھی، کیونکہ آئلہ کی آنکھوں میں وہ جنون تھا جو محبت میں شکست کھانے کے بعد خطرناک بن جاتا ہے۔ اس نے خود سے کہا، احمد نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اب میں اس کی محبت کو تباہ کر کے رہوں گی، وہ جتنا قریب آئے گا، میں اتنا ان دونوں کو جدا کروں گی۔ رات کے اندھیرے میں وہ کسی پلان پر کام کر رہی تھی، ایک ایسی چال جو نہ صرف احمد اور حیا کی محبت کو آزمائش میں ڈالے گی بلکہ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ دوسری طرف احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ حیا کے والدین سے رسمی رشتہ مانگے گا تاکہ اب کوئی شک باقی نہ رہے۔ وہ اگلے دن حیا کے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا، خوشی سے بھرا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ دن ان کی محبت کا سب سے خطرناک دن ثابت ہونے والا ہے۔ صبح کی روشنی جیسے خوشیوں کا پیغام لائی تھی۔ احمد کے چہرے پر پہلی بار وہ اطمینان تھا جو محبت کے یقین سے جنم لیتا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود سے کہہ رہا تھا، آج سب ٹھیک ہو جائے گا، آج میں حیا کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ اس نے نئے کپڑے پہنے، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیا اور دل میں ہزاروں دعائیں۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی ہلکی خوشی تھی، جیسے برسوں کی تھکن اتر گئی ہو۔ دوسری طرف حیا بھی کسی خواب کی طرح تیار ہو رہی تھی۔ آج احمد کے گھر والے آ رہے تھے، دل میں خوشی تھی مگر کہیں نہ کہیں ایک انجانا سا خوف بھی۔ وہ بار بار سوچتی، کاش سب اچھا ہو، کوئی نیا طوفان نہ آئے، مگر قسمت کی کہانی ہمیشہ انسان کے خوابوں کے خلاف لکھی جاتی ہے۔ آئلہ جو پچھلے کئی دنوں سے خاموش تھی، آج اس کی آنکھوں میں ایک نیا طوفان چھپا تھا۔ وہ اپنی شکست کو جیت میں بدلنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے احمد کے موبائل پر ایک فیک میسج تیار کیا، جس میں ایسے الفاظ لکھے کہ جیسے احمد کسی اور لڑکی سے تعلق رکھتا ہو، اور پھر وہ میسج ایک پلان کے تحت حیا کے نمبر پر بھیج دیا۔ اس نے اپنے کسی دوست کی مدد سے احمد کے نمبر سے وہ پیغام بھیجا تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ پیغام میں لکھا تھا، میں آج حیا کے گھر جا رہا ہوں مگر تم فکر نہ کرو، تم ہی میری اصل محبت ہو، وہ صرف دکھاوے کے لیے ہے۔ جیسے ہی حیا نے وہ پیغام دیکھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، دل جیسے رک گیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے فون گر گیا، وہ ساکت کھڑی رہی، ذہن میں ہزاروں سوال۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا احمد نے پھر دھوکہ دیا؟ کیا اس بار بھی محبت کمزور پڑ گئی؟ آنسو خود بخود بہنے لگے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، چہرے پر دکھ کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ اس کا دل چیخ رہا تھا مگر لب خاموش تھے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد باہر کھڑا تھا، ہاتھ میں پھول،
आंखों में ख्वाब, लबों पर मुस्कुराहट, मगर अंदर एक तूफान तैयार खड़ा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, हया के चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो अहमद देखना चाहता था। वो सर्द लहजे में बोली, आओ अहमद, आज तुम्हारा खेल भी ख़त्म कर लेते हैं। अहमद चौंक गया। खेल? कैसा खेल हयात? हया ने फ़ोन उसके हाथ में दे दिया। ये क्या है? क्या ये तुम्हारा नहीं है? अहमद ने मैसेज पढ़ा और उसका दिल दहल गया। ये झूठ है हया, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मगर हया ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, कितनी बार यही कहा तुमने? कितनी बार मैंने यकीन किया, मगर हर बार बदले में जख्म मिला। अब बस, और कुछ सुनने की गुंजाइश नहीं। अहमद ने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए मेरी बात सुनो, ये सब साजिश है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। मगर हया के आंसू अब जब्त से बाहर आ चुके थे। साजिश हमेशा वहां होती है जहां सच छुपाया जाता है। अहमद, तुम्हारे हर वादे पर अब मुझे शक है। अहमद के चेहरे का रंग उड़ गया, दिल जैसे चकनाचूर हो गया। वो बोला है, अगर तुम चाहती हो तो मैं सबके सामने कसम खा सकता हूँ, बस एक बार यकीन कर लो। मगर हया के लबों से निकला, मैं तुम पर यकीन करके थक गई हूँ। अहमद ने वो लम्हा महसूस किया जैसे इसके अंदर सब कुछ मर गया हो। उसने फूल जमीन पर फेंके और खामोशी से वहां से चला गया। पीछे दरवाज़ा बंद हुआ तो हया घुटनों के बिल जमीन पर गिर गई। दिल से आवाज़ निकली, अल्लाह, मैं हर बार क्यों हारती हूँ? मोहब्बत हमेशा इम्तिहान क्यों बन जाती है? दूसरी तरफ आयला ने सब मंजर दूर से देखा और उसके लबों पर फतह की मुस्कुराहट आ गई। अब देखती हूँ अहमद, तुम कैसे इसके पास जाते हो। अहमद सड़कों पर भटकता रहा, खुद से लड़ता रहा। क्या मोहब्बत को हर बार साबित करना पड़ता है? क्या मैं वाकई कसूरवार हूँ? वो खुद को कोसने लगा, मगर उसका दिल अब भी हया के लिए धड़क रहा था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी गया तो वहां आयला पहले से मौजूद थी। उसने बना किसी शर्म के सबके सामने अहमद पर इल्ज़ाम लगाया, ये शख्स धोखेबाज है, एक लड़की से मंगनी करके दूसरी को मोहब्बत के ख्वाब दिखाता। सब लोग हैरान, अहमद खामोश। वो कुछ कहने ही वाला था कि हया वहां आ गई। उसने वो सब सुना मगर कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखों में वो दर्द था जो लफ्ज़ों से ज्यादा बोलता। अहमद ने इसकी तरफ देखा। हया, तुम तो जानती हो मैं ऐसा नहीं हूं, तुम्हारे दिल में जरा सा यकीन बाकी है ना? हया ने आंसू भरी आंखों से देखा मगर लबों से सिर्फ इतना निकला, अहमद, कभी कभी सच भी देर से बोले तो झूठ लगता है। अहमद के कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो वहां से चला गया, दिल के अंदर जख्म और बेबसी। वो रात इसके लिए क़यामत बन गई। वो कमरे में बैठा सारा वक्त यही सोचता रहा कि आखिर क्यों किस्मत इसे बार बार आजमाती है। उधर आयला के दिल में खुशी का तूफान था, मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि ज़ैन सब सुन चुका है। इसने इसकी हर हरकत देख ली थी। वो अगले दिन हया के पास गया और बोला, हया, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। वो मैसेज अहमद का नहीं था, आयला ने एक जाली नंबर से भेजा था ताकि तुम दोनों के दरमियान नफरत पैदा हो। वो चाहती है कि अहमद तुम्हें छोड़ दे। हया के चेहरे पर जैसे हवाओं का रुख बदल गया, दिल के अंदर नदामत और दुख की लहर दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, यह सच है? ज़ैन ने सर हिलाया। हाँ, और मैं तुम्हें सबूत ला दूंगा। हया के आंसू बहने लगे, दिल पुकार उठा, मैंने फिर इस पर शक करके गुनाह किया। वो सच्चा था, वो मेरा सितमगर नहीं, मेरा हमसफर था। उसने फौरन अहमद को फ़ोन किया मगर उसका नंबर बंद था। वो परेशानी में यूनिवर्सिटी पहुंची मगर वहां किसी ने बताया कि अहमद सुबह से गायब है, किसी को नहीं मालूम वो कहाँ गया। हया का दिल जैसे रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, अल्लाह, इसे महफूज रखना, मैं इसे सिर्फ एक बार मुआफ़ी मांगना चाहती हूँ। इसी वक्त शहर के दूसरे कोने में अहमद सड़क पर जा रहा था। बारिश जोरों पर थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद मोहब्बत मेरी किस्मत में है ही नहीं, शायद सितमगर होने की सज़ा यही है कि हर बार मोहब्बत हार जाए। मगर कुदरत ने अभी कहानी ख़त्म नहीं की थी। दूर कहीं से किसी गाड़ी के ब्रेकों की चीख सुनाई दी, रोशनी का झमिक्का हुआ और एक लम्हे में सब अंधेरे में डूब गया।